الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ الحمدللہ سوموار ہے اور ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، جو ہم نے جہاں بھی چھوڑا تھا وہاں سے انشاءاللہ آج ہم آگے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ امید ہے آپ کو عربی جو ہے نا وہ انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہوگی، اور دہرائی جو ہے نا وہ آپ بار بار کرتے رہیں۔ ان چیزوں کی جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی اتنے ہی یہ آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دعا جو ہے نا وہ کئی دفعہ آپ کو بتلائی، پھر بتا رہا ہوں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو یہ دعا جو ہے نا یہ بھی آپ نے انشاءاللہ پڑھتے رہنا ہے۔ تو ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے سبق نمبر 6، الدرس السادس، لیسن نمبر 6 ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ہم کچھ چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ کنسیپٹس وہی ہیں، مضاف اور مضاف الیہ کے۔ جی دہرا لیں، ضرورت ہے دہرائی کی یا ضرورت نہیں ہے؟ میرے خیال میں دہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مضاف اور مضاف الیہ کا تصور کیا ہے کہ جیسے پوزیشن ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے، تو کسی بھی زبان کے اندر ملکیت کا اظہار کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ جیسے انگریزی کے اندر ہم کیسے کسی کی ملکیت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ آف لگا کے، ٹھیک ہے جی، یہ ہم ایک آف کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں بک آف حامد، تو یہ ہم آف کا استعمال کر کے انگریزی کے اندر ملکیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یا ایک پوزیسو ایس لگاتے ہیں، حامد's بک، یا پوزیسو ایس کا استعمال کر کے ہم ملکیت کا اظہار کرتے ہیں، یا آف کا استعمال کر کے ہم ملکیت کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اردو زبان کے اندر ہم کا، کے، کی، یہ ان حروف کا استعمال کر کے ہم ملکیت کا اظہار کرتے ہیں۔ حامد کا قلم، اس کا گھر، ٹھیک ہے، اس کے پیسے، اس کی کار، تو لہٰذا کا، کے، کی کا ہم استعمال اس صورت میں کرتے ہیں کہ جب ہم نے ملکیت کا اظہار جو ہے نا وہ کرنا ہو۔ اسی کنسیپٹ کو، ملکیت کے اظہار کے تصور کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ الاضافہ، الاضافت، یا ہمارے ہاں عام طور پر اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ مرکب کا مطلب ہوتا ہے دو الفاظ، تو اضافی الاضافہ یعنی پوزیشن والے دو الفاظ، تو لہٰذا ہمارے ہاں یہ استعمال ہوتی ہے عام طور پر۔ تو جو چیز جو ہے نا، اب جیسے ہم نے کہا کہ حامد بک، تو اس کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ کتاب حامدن۔ تو اس کے اندر ہمیں دو اسماء جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو کتابو جو ہے نا اس کو ہم نے کیا نام دیا ہے؟ اس کو ہم نے نام دیا مضاف کا، اور حامدن کو ہم نے کیا نام دیا؟ حامدن کو ہم نے نام دیا مضاف الیہ کا۔ مضاف کے بارے میں ہم نے کیا اصول طے کیے؟ سب سے پہلا یہ کہ کبھی بھی اس کے ساتھ الف لام نہیں آئے گا۔ دوسرا کیا طے کیا کہ کبھی بھی اس کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی۔ تیسرا کیا طے کیا کہ یہ مرفوع، اس کی حالت جو ہے نا وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے
منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی حالت میں مضاف جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ کتابو حامدن ہے تو کتابو مرفوع حالت میں ہے، کتابہ حامدن کر دیں تو منصوب ہو جائے گا، کتابی حامدن بھی ہو سکتا ہے، مجرور ہو جائے گا۔ جہاں تک مضاف الیہ کی بات ہے تو یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ہمیشہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر الف لام لگا ہے تو پھر ایک زیر کے ساتھ مجرور ہوگا، اور اگر الف لام نہیں ہے تو دو زیروں، دو کسرہ کے ساتھ مجرور ہوگا۔ تو لہٰذا اب ہم آتے ہیں اپنے سبق پر، اور سبق کی مزے کی بات یہ تھی کہ آپ کو جمعرات والے دن ایک ہوم ورک دیا تھا، اور وہ طلبہ جنہوں نے کتاب پرنٹ کی ہوئی ہے تو ان کے اس پرنٹ میں جو ہے نا وہ ہوم ورک موجود نہیں تھا۔ تو یہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں نا اس کتاب کے اندر، تو یہ تصویریں جو ہیں وہ اس پرنٹڈ کتاب کے اندر موجود ہی نہیں تھیں، تو لہٰذا وہ میں نے میسج کر دیا تھا کہ وہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے موجیں مارنی تھی۔ تو لیکن اس کے باوجود کئی لوگوں نے مجھے میسج کیا اور کہا جی ہماری کتاب میں یہ نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، یہ ایکسرسائز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو میں نے پھر ان کو یہی درخواست کی کہ یہ آپ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوم ورک ایسا تھا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، تو جس کے پاس تھا اس کے لیے تھا، جس کے پاس نہیں تھا اس کے لیے نہیں تھا۔ چلیں جی ہم اب شروع کرتے ہیں وہاں سے جہاں ہم رکے تھے۔ تو کہاں ہم رکے تھے؟ جہاں لیسن جو ہے نا، لیسن 6 جہاں اختتام ہو رہا ہے، اور باڈی پارٹس جو ہے وہ آئے تھے، جسم کے اعضاء جو ہے نا وہ آئے تھے۔ ھذا انف، ھذا فم، ھذہ اذن، ھذہ عین، ھذہ ید، ھذہ رجل، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 6 ہی آپ نے کھولا ہوا ہے، تو سبق نمبر 6 کے اندر یہ جہاں سبق نمبر 6 ختم ہو رہا ہے وہاں باڈی پارٹس آئے تھے آخر کے اندر۔ اور ایک اصول ہم نے طے کیا تھا، بلکہ سیکھا تھا، ہم نے نہیں طے کیا تھا، ہم نے اصول کو سیکھا تھا کہ عربی زبان کے اندر جسم کے کون سے اعضاء مذکر ہوتے ہیں اور جسم کے کون سے اعضاء مؤنث ہوتے ہیں۔ تو یاد ہے آپ کو؟ جی، وہ اعضاء جو دو ہیں وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ 2 ہیں تو یہ مؤنث ہے، کان 2 ہیں تو یہ مؤنث ہیں، آنکھیں 2 ہیں تو یہ مؤنث ہے، اور ٹانگیں 2 ہیں تو وہ مؤنث ہے۔ تو جو اعضاء 2 ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، اور جسم کے وہ اعضاء جو ایک ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں۔ تو یہ اصول ہم نے ذہن میں رکھنا، تو انشاءاللہ اس سے پھر ہمیں سہولت ہو جائے گی۔ چلیں جی اب ہے جی اقرا واکتب، پڑھو اور لکھو۔ ان کے اندر ہم نے پڑھنا بھی ہے اور ٹرانسلیشن میننگ بھی بتانے ہیں اور مبتدا اور خبر بھی بتانے ہیں، تو یہ 3 کام ہم نے ان کے ساتھ کرنا ہے۔ اقرا واکتب تمرین 30 ہے، یا اگر پرنٹڈ بک ہوگی تو اس میں تمرین یہ 6 لیسن کی پہلی تمرین یہ ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے، وھذہ مدرسۃ، اور یہ سکول ہے۔ ھذا مسجد، جی مبتدا کون سا ہے اس کے اندر؟ ھذا، ماشاءاللہ۔ خبر کون سی ہے؟ مسجد، 1 ورڈ مرفوع۔ جب بھی یہ خبر بتائیں کوشش کریں کہ ذہن میں دہرائیں کہ کون سی خبر ہے۔ خبر کی کتنی قسمیں ابھی تک ہم نے پڑھی؟ 3، ویسے تو 5 ہی آپ کو بتا دی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر ہم نے 3 پڑھی ہیں۔ پہلی کون سی؟ 1 ورڈ مرفوع۔ دوسری کون سی؟ جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ تیسری کون سی؟ ظرف شبہ جملہ خبر۔ تو 3 قسمیں ہیں جو آپ کو بتائی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ خبر کی پہلی قسم جو ہے وہ آئی ہے، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ھذا مبتدا، مسجد خبر، وھذہ مدرسۃ، واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، ھذہ مبتدا، مدرسۃ خبر ہے۔ تو یہ انشاءاللہ 1 ورڈ مرفوع ہے۔ دوسرا جملہ من ھذہ، من آیا، ٹھیک ہے۔ من اور ما کا استعمال ہم نے پہلے یہ دوسری یا تیسری کلاس میں سیکھا تھا۔ من جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اسم استفہام لعاقل، عقل مند کوئی عاقل انسان ہوگا تو اس کے لیے ہم کیا پوچھیں گے؟ من ھذا، یہ کون ہے۔ کوئی غیر عاقل ہوگا تو کیا پوچھیں گے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ تو یہاں ہے من ھذہ، یہ کون ہے، یہ مؤنث کون ہے۔ ھذہ اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے مبتدا اور خبر بتانا ہے۔ سوالیہ جملے کے اندر تو مبتدا خبر بتاتے نہیں ہیں۔ ھذہ
مبتدا ہے، اختو خبر وہو مضاف، عباس مضاف الیہ۔ اچھا جی، نمبر 3 جملہ، ھذا دیک وھذہ دجاجۃ، یہ مرغہ ہے اور یہ مرغی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ آپ مجھے گھر بلا کے مرغہ کھلائیں یا مرغی کھلائیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے، جس قسم کی دعوت آپ کرنا چاہیں ہم بلا جھجک مرغہ بھی کھا لیں گے، مرغی بھی کھا لیں گے۔ تو ھذا دیک، یہ مرغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ھذا مبتدا ہے، دیک جو ہے وہ کیا ہے، خبر ہے۔ وھذہ دجاجۃ، واو حرف عطف، حرف عطف، ھذہ مبتدا دجاجۃ خبر ہے، ون ورڈ مرفوع۔ نمبر 4، ھذا ابن المدیر وھذہ بنت المدرس، ھذا ابن المدیر، یہ پرنسپل کا بیٹا ہے، وھذہ بنت المدرس، اور یہ استاد کی بیٹی ہے، بنتن بیٹی، ابن بیٹا۔ جی اس کے اندر مبتدا اور خبر، کوشش کریں آپ خود بھی پریکٹس کریں کہ آپ کو خود بھی پتہ چلے کہ اس کے اندر مبتدا کون سا ہے، اس کے اندر خبر کون سی ہے۔ تو ھذا مبتدا ہے، ابن یہ ہے ہماری خبر کی پہلی قسم، ون ورڈ مرفوع۔ تو ابن خبر وہو مضاف، المدیری مضاف الیہ، ابن المدیری، تو ابن المدیری مضاف مضاف الیہ، آپس میں یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہے۔ وھذہ بنت المدرس، یہ استاد کی بیٹی ہے، واو حرف عطف ہے، ھذہ مبتدا، بنت خبر وہو مضاف، المدرسی مضاف الیہ۔ ھذہ ام یاسر، یہ یاسر کی امی ہے، ھذہ مبتدا ہے، ام خبر وہو مضاف، یاسر مضاف الیہ ہے۔ نمبر 6 کیا ہے جی، این قدر اللحم، لحم کہتے ہیں گوشت کو، قدر کہتے ہیں پیالے کو، دیکھ پھر گوشت کا تذکرہ آ گیا۔ این قدر اللحم، گوشت کا پیالہ کہاں ہے، ہی فی الثلاجۃ، وہ کہاں ہے جی، ثلاجہ کہتے ہیں فریج کو، تو ہی فی الثلاجۃ، وہ فریج میں ہے، تو ہی مبتدا ہے، فی الثلاجۃ جار و مجرور، شبہ جملہ خبر ہے۔ نمبر 7، ھذا باب وھذہ نافذۃ، باب مذکر تو ھذا، نافذۃ مؤنث تو ھذہ۔ باب کا کیا مطلب ہے، دروازہ، نافذۃ کا کیا مطلب ہے، کھڑکی۔ تو ھذا باب، ھذا مبتدا، باب خبر، واو حرف عطف، ھذہ مبتدا، نافذۃ خبر۔ جی اس کے بعد وہ والی ایکسرسائز ہے جو بعض کتابوں میں ہے، بعض میں نہیں ہے، یہی آپ کو ہوم ورک دیا تھا۔ اس کے اندر تصویریں بنی ہوئی ہیں بہت ساری، ایک پورا صفحہ ہے، اس پورے صفحے کے اوپر بہت ساری تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو ان تصویروں کو اصل میں آپ نے لکھنا ہے، اور یہ ایک ٹیسٹ ہے چھوٹا سا ووکیبلری کا، کہ آپ کی ووکیبلری جو ہے نا وہ کتنی اچھی ہو گئی ہے۔ تو یہ چونکہ سب کتابوں میں نہیں ہے تو لہٰذا یہ، اور ویسے بھی یہ ساری تصویریں وہی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ یہ جن طلباء کے پاس یہ موجود ہے وہ خود انشاءاللہ کر لیں گے، تو تاکہ وہ طلباء بور نہ ہو جائیں جن کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے جی، نیکسٹ تمرین ہے اقرأ المثال، مثال کو پڑھیں، وَكَوِّن جُمَلًا عَلَىٰ غِرَارِهِ، اور اسی کی مانند جو ہے نا وہ جملے بنائیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ناؤنز جو ہے نا وہ دیے گئے ہیں، جیسے پہلا جملہ دیا گیا محمد طالب، محمد طالب علم ہے، اور آمنۃ طالبۃ، آمنہ جو ہے نا وہ طالبہ ہے۔ تو یہاں چھوٹا سا ایک اصول بتایا گیا ہے اس ایکسرسائز کے اندر، کہ اگر کسی اسم کے آخر میں گول تا ہو یا گول تا کا اضافہ کیا جائے تو وہ مؤنث کے اندر جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے طالبٌ یہ مذکر ہے، اور اگر اسی کو مؤنث کرنا ہو تو اس کے آخر میں کیا کریں گے، گول تا کا اضافہ کر دیں گے، تو طالبۃ۔ تو ایسے اسماء جس کے آخر میں آپ کو گول تا نظر آئے، 99% وہ مؤنث ہوتے ہیں، not 100%، بٹ 99% وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ کچھ مذکر اسماء بھی ہیں
جن کے آخر میں ہمیں گول تا نظر آتی ہے، جیسے حمزۃ، اکرمۃ، معاویۃ، ایسے بہت سارے اور نام ہیں جن کے آخر میں مذکر نام ہے لیکن گول تا نظر آ جاتی ہے۔ لیکن 99% آف دا ٹائم اگر آپ کو آخر میں گول تا نظر آ رہی ہے تو یہ مؤنث ہی کی علامت ہے اور مؤنث ہی نام جو ہے وہ ہوگا۔ تو اب یہاں پر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں کیا کام دیا ہے؟ انہوں نے ہمیں یہ کام دیا ہے کہ یہ جتنے اسماء ہیں ان کو جو ہے نا ہم نے مؤنث کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ یعنی ایک تو کچھ ناؤنز ہیں وہ تو ہیں ہی مذکر، اور کچھ ایسے ناؤن ہیں جن کو مذکر مؤنث میں تبدیل کیا جا سکتا ہے گول تا لگا کے۔ جیسے محمد ہے تو یہ تو مذکر نام ہے، اس کو تو کسی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو طالب جو ہے نا اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسٹوڈنٹ، فیمیل اسٹوڈنٹ۔ دوسرا جملہ کیا ہے جی؟ حامد طبیب، حامد ڈاکٹر ہے جی۔ اب فاطمہ تو، ٹھیک ہے، حامد کی جگہ آ گیا فاطمہ تو طبیب کی جگہ کیا آئے گا؟ ویری ایزی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف گول تا کا اضافہ کرنا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ طبیبۃن، فاطمہ طبیبۃن، فاطمہ ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے جی۔ نمبر 3، ہوا مسلمن، وہ مسلمان ہے، اور ہیا، اب دیکھ ہیا کی ضمیر آ گئی، ہیا وہ مؤنث، ہوا وہ مذکر، ہیا اب وہ کہنے وہ مسلمان عورت ہے، تو کیسے کہیں گے؟ ہیا مسلمۃن، مسلمۃن، جب مسلمان عورت کی بات ہوگی تو مسلمۃن، ہیا مسلمۃن۔ قرآن کریم کے اندر ایک بڑا مزے کا واقعہ آتا ہے، قرآن اگر آپ پڑھیں تو اس میں خطاب اکثر ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اکثر صیغے جو ہے نا وہ مذکر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو خواتین کی ایک میٹنگ ہوئی، صحابیات کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب بھی قرآن حکیم میں خطاب کرتے ہیں تو مذکر کے صیغے سے خطاب کرتے ہیں، اور اصول چونکہ یہ ہے کہ جب مکس گیدرنگ ہوگی تو مذکر کا صیغہ استعمال کیا جائے گا۔ جب مذکر مؤنث دونوں آپ کے مخاطب ہوں، خواتین و حضرات دونوں آپ کے مخاطب ہوں، تو آپ مذکر کے صیغے میں بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ یہی ہوتی تھا کہ مذکر کے صیغے میں بات ہو رہی ہے۔ تو خواتین نے کہا کہ یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ صرف مذکر کے صیغے میں خطاب کرتے ہیں، تو مؤنث کے صیغے میں بھی اللہ تعالیٰ کو خطاب کرنا چاہیے۔ تو ہمیں عورتوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو بات کرنی چاہیے، کوئی ایسے صیغے استعمال کرنے چاہیے جو صرف عورتوں سے سیدھی سیدھی باتیں ہو رہی ہوں۔ تو انہوں نے ایک نمائندہ خاتون کو مقرر کیا اور کہا کہ آپ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے ہمارا یہ مدعا جو ہے نا پیش کریں۔ تو ایک خاتون آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کے اپنا مدعا جو ہے نا پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کہا کہ بھائی خواہش تو بڑی زبردست ہے، بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خطاب کرنا چاہیے، بڑی تم زبردست خواہش لے کے آئی ہو، بڑے خوش ہوئے۔ اس پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائیں جو سورہ احزاب کے اندر ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، 10 صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے آئے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، ٹھیک ہے جی۔ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور نماز پڑھنے والے مرد اور نماز پڑھنے والی عورتیں، اور یہ کرنے والے مرد اور یہ کرنے والی، اور 10 صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں لے کر آ گئے، اور عورتوں اور مردوں سے دونوں سے خطاب کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات، ایسی ہے جی، والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم، چھوڑ دیا؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، حافظ صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا جی کوئی ایک آدھ صفت رہ گئی ہے۔ بہرحال تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 صفات جو ہے نا وہ بیان کی ہیں۔ اچھا جی، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ مؤنث جو ہے نا وہ کیسے بنانا ہے۔ ہوا مسلمن، وہ مسلمان ہے، ہیا مسلمۃن، وہ مسلمان عورت ہے جی۔ الباب مغلقن، دروازہ بند ہے۔ النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی جو ہے نا وہ بند ہے۔
تو النافذۃ مؤنث ہے، اس کے آخر میں دیکھیں گول تار نظر آ رہی ہے، تو ہم نے مغلقۃ، اب خبر بھی جو ہے نا اس کے مطابق چینج ہو جائے گی۔ مبتدا اگر مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، اور مبتدا اگر مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اصول ہیں جو انشاءاللہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اچھا جی، نمبر 5، المندیل وسخ، رومال جو ہے نا وہ گندا ہے یا میلا ہے۔ الید، ہاتھ، اب ہم نے پڑھے کہ جو ہاتھ ہیں 2 ہیں تو یہ کیا ہے، یہ مؤنث ہیں، تو الید وسخۃ، ہاتھ گندا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں تو کیا ہوگا، ہاتھ گندی ہے، ہمارے اردو میں ہاتھ مذکر ہے، عربی میں ہاتھ مؤنث ہے، تو عربی میں صحیح ترجمہ کریں تو پھر ہاتھ گندی ہے، لیکن ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اپنے لینگویج کے حساب سے کرتے ہیں، ہاتھ گندا ہے۔ نمبر 6، الشائی حار، چائے جو ہے نا وہ کیا ہے، گرم ہے۔ القہوۃ حارۃ، قہوہ بھی گرم ہے، حارۃ، تو چائے جو ہے نا وہ مذکر ہے اور قہوہ جو ہے نا وہ مؤنث ہے۔ تو ٹی کے بارے میں کیا اصول ہے جی؟ ٹی، ڈاکٹر آصف صاحب اکثر یہ کہتے ہیں اپنے، ٹی از ناٹ ٹی اف اٹ از ناٹ ہاٹ، لیکن چائے تو تبھی ہے کہ جب وہ ہاٹ ہو، گرم ہو، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ٹھنڈی یخ کر کے اس کو شربت بنا کے پیتے ہیں، وہ کون سی چائے ہوتی ہے؟ وہ تو چائے کی توہین ہے اس کو اس طرح پینا۔ اور جو چائے کا منکر ہے، ٹھیک ہے جی، جو چائے نہیں پیتا وہ تو بڑا مجرم ہے، چائے کیوں نہیں پیتا جی؟ ہماری تو یہ کیا کہتے ہیں جی، ٹی پازیٹیو۔ آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ تو ہمارا بلڈ گروپ ہے جی ٹی پازیٹیو۔ ہمارے ہاں جو ہمارا نیٹو ایریا ہے وہاں آپ کسی کو کھانے پہ بلائیں اور 100 ڈشیں اس کے سامنے رکھیں کہ یہ جو مٹن بھی ہے، بیف بھی ہے، چکن بھی ہے، اور فش بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ اس کے سامنے 100 ڈشیں رکھ دیں، چائے نہیں رکھی آپ نے، مزہ نہیں آیا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ نے 1 ڈش رکھ دی اور چائے اچھی تھی تو کیا بات ہے، زبردست زبردست۔ تو الشائی حار، چائے گرم ہے، القہوۃ حارۃ، قہوہ بھی گرم ہے۔ المسجد بعید، مسجد دور ہے۔ المدرسۃ، گولتا آ گئی مؤنث، المدرسۃ بعیدۃ، اسکول بھی دور ہے۔ الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے۔ الطالبۃ مریضۃ، طالبہ بھی بیمار ہے۔ الحصان سریع، گھوڑا تیز ہے، گھوڑا تیز ہے۔ وہ ایک لطیفہ بھی اس سے مشہور ہے کہ ٹی وی کے حوالے سے یہ مشہور ہے، پتہ نہیں اب سچ ہے یہ جو، لیکن مشہور ہے کہ لاہور کی سڑک پر ایک جو ہے نا گھوڑا جو ہے وہ مر گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جو رپورٹر تھا اس نے ہیڈ آفس بریکنگ نیوز دی کہ جی لاہور کی سڑک پہ گھوڑا جو ہے نا مر گیا ہے، تو وہ ان کے لیے ایک بریکنگ نیوز تھی کہ بھائی پتہ نہیں کون سا گھوڑا ہے، کہاں کا گھوڑا ہے، انگلینڈ کا ہے، امریکہ کا ہے، پتہ نہیں یورپ کا ہے، کون سا گھوڑا ہے، کہاں کا گھوڑا ہے۔ تو وہ جناب انہوں نے اس کو لائیو لے لیا، کون سا چینل ہے پتہ نہیں، تو اس نے لائیو لے لیا، بتائیں جی یہ گھوڑا جو ہے نا یہ کس ملک کا ہے اور کیسے؟ انہوں نے کہا جی گھوڑا ہے بس پاکستان کا ہے، ادھر چل رہا تھا تو گرا اور مر گیا۔ تو اچھا کیا پتہ چلا اس کے بارے میں کہ یہ کس ملک کا تھا؟ یہ پاکستان کا ہے گھوڑا، پاکستان کا ہے۔ پاکستان کا کون سا گھوڑا؟ وہ نہیں جو تانگے کے آگے لگتا، ٹھیک۔ تو گھوڑا کہنا تھا اس نے، تو بعض لوگ اڑے نہیں کہہ پاتے، تو وہ بیچارہ بھی ایسے ہی تھا، تو اڑے نہیں کہہ پا رہا تھا، تو کہہ رہا تھا گھوڑا جو ہے نا مر گیا، گھوڑا مر گیا ہے۔ پھر انہوں نے جلدی سے اس کو کٹ کر دیا، نے کہا یار گھوڑے کی تو کیا بات، لیکن اس گھوڑے کی آپ خوش نصیبی دیکھیں، پوری دنیا نے دیکھا کہ مر گیا ہے۔ اچھا جی، تو الحصان سریع، گھوڑا تیز ہے۔ السیارۃ سریعۃ، کار بھی جو ہے نا وہ تیز ہے۔ اچھا جی، القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ الشمس جمیلۃ، سورج بھی خوبصورت ہے، واو۔ الابو جالس، ابا جان بیٹھے ہیں۔ الام جالست، امی جان بھی بیٹھی ہیں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ کیسے اسماء کو مؤنث کے اندر ہم گول تا لگا کے تبدیل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے جی، صحح الجملہ الآتیہ، دیے گئے جملوں کو صحیح کریں۔
سارے جملے غلط دیے گئے ہیں، ان جملوں کو ہم نے صحیح کرنا ہے، اور صحیح کیسے ہوں گے؟ ان کے اندر مذکر و مؤنث کا جو ہے نا وہ فرق ہے، اور کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ہے مذکر اور مؤنث کی۔ تو غلطی کیا ہے جی؟ حقیبۃ من ھذا، یہ کس کا بیگ ہے؟ تو حقیبۃ جو ہے نا یہ مؤنث ہے، تو اس کے ساتھ کون سا اسم الاشارہ آنا چاہیے؟ ھذہ۔ ویری گڈ۔ تو حقیبۃ من ھذہ، یہ کس کا بیگ ہے؟ الغرفۃ مفتوح، کمرہ کھلا ہے۔ کیا غلطی ہے؟ غلطی یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر الغرفۃ مؤنث ہے، تو کیسے کہیں گے؟ الغرفۃ مفتوحۃ، کمرہ، کمری کھلی ہے؟ نہیں، کمرہ کھلا ہے، اردو میں مذکر ہے، پھر وہی بات ہے کہ عربی کے اندر مؤنث ہے۔ ھذا سیارۃ الطبیب، یہ ڈاکٹر کی کار ہے جی۔ ھذہ سیارۃ الطبیب، ماشاء اللہ، ھذہ سیارۃ الطبیب، یہ ڈاکٹر کی کار ہے۔ نمبر 4، ھذہ مفتاح السیارۃ، یہ کار کی چابی ہے۔ کیا غلطی ہے جی اس کے اندر؟ مفتاح جو ہے نا یہ مذکر ہے، تو اس کے ساتھ مذکر کا اسم الاشارہ آنا چاہیے ھذا۔ نمبر 5، این السیارۃ، کار کہاں ہے؟ ہوا فی الشارع، وہ سڑک میں ہے، بٹ ہوا کا صیغہ آیا جو مذکر کا ہے، اس کی جگہ مؤنث کا آنا چاہیے، ہی فی الشارع، وہ سڑک میں ہے۔ آگے چلیں جی، نیکسٹ تمرین کیا ہے جی؟ یہ نیکسٹ مشق کیا ہے؟ اقرا وقت مع ضبط اواخر الکلمات۔ ھذا لمحمد، یہ محمد کا ہے۔ یہاں یہ چھوٹا سا ایک نکتہ ہے جس کے لیے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب اس کو لے کے آئے ہیں۔ ھذا لمحمد، ترجمہ کیا ہوگا؟ ھذا یہ، لمحمد، محمد کا ہے۔ یہ کے لیے بھی بعض لوگ ترجمہ کر لیتے ہیں، تو یہ محمد کا ہے۔ وذالک لحامد، اور وہ حامد کا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کا، کے، کی، یہ تو پوزیشن کی علامت ہے، ابھی ہم نے پڑھا نا، یہ پوزیشن کی علامت ہے، ملکیت کی علامت ہے، تو یہاں بھی ملکیت آ رہی ہے۔ تو انسان جو طالب علم جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور لی محمد ان کو مضاف مضاف الیہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ چونکہ اس کے اندر ملکیت آ رہی ہے تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ۔ یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے۔ لی جو ہے یہ کیا ہے؟ لی حرف جر ہے، حرف جر، ٹھیک ہے جی۔ لی جو ہے نا حرف جر ہے، اور اس کا مطلب ہے کا، کے، کی۔ اس حرف جر کا مطلب، جیسے من کا مطلب کیا ہے؟ فرام، سے۔ الا کا مطلب کیا ہے؟ ٹورڈز، کی طرف، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ پر۔ تو لی کا کیا مطلب ہے؟ کا، کے، کی، پوزیشن کا مطلب اس کے اندر شامل ہے، لیکن یہ ہے حرف جر، تو ھذا ہوگا ہمارا مبتدا، لی محمد جار و مجرور، شبہ جملہ خبر ہوگی۔ تو یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، لی حرف جر، ھذا لی محمد، یہ محمد کا ہے، تو ھذا مبتدا، لی محمد جار و مجرور، شبہ جملہ خبر، وذالک لی حامد، واو حرف عطف، ذالک مبتدا، لی حامد جار و مجرور، شبہ جملہ خبر۔ لمن ھذہ، یہ کس کا ہے؟ ھذہ لی یاسر، یہ یاسر کا ہے۔ ھذہ مبتدا، لی یاسر جار و مجرور، شبہ جملہ خبر۔ الحمد للہ، تمام شکر، کل تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ہے، یا اللہ کے لیے ہے، بھی ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو الحمد مبتدا ہے، للہ کون سی خبر کی قسم ہے؟ جار و مجرور، شبہ جملہ خبر۔ یہ آپ بھی جب تک اپنی زبان سے یہ نہیں نکالیں گے جار و مجرور شبہ جملہ خبر، تب تک آپ کی زبان پر یہ چڑھے گا نہیں۔ نمبر 4، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ تو للہ، یہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، المشرق مبتدا ہے، واو حرف عطف ہے، المغرب اس کو ہم کہتے ہیں معطوف علی المشرق۔
یہ جو جملہ ہے اس کے میں مزید گہرائی میں نہیں جا رہا جان بوجھ کے، معطوف علی المشرق، یہ آپ لکھ لیں المغرب کے ساتھ، کہ یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کیا ہے کہ میں نے کہا کہ للہ کیا چیز ہے، جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ ہم نے جتنے بھی جملے پڑھے ہیں ان میں مبتدا شروع میں ہوتا ہے، یہاں مبتدا جو ہے نا وہ تھوڑا سا آگے چلا گیا، تو یہ چھوٹا سا ایک نقطہ بس آپ کے ذہن میں ڈالنا تھا۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے نا وہ انشاءاللہ آئے گا چیپٹر 10 کے اندر، جب ہم 10واں سبق پڑھیں گے تو وہاں انشاءاللہ اس کی مکمل وضاحت آ جائے گی کہ ایسے کیوں ہے اور ایسے کیوں ہوتا ہے۔ الکلمات الجدیدۃ، آگے چلیں، نئے الفاظ۔ المکوات، المکوات کا کیا مطلب ہے؟ استری، جی آئرن، استری۔ الدراجۃ، سائیکل، بائیسیکل۔ اب بھی کوئی بائیسیکل چلاتا ہے؟ کوئی زمانہ ہے چلاتے ہیں، میرے خیال میں کئی لوگ ابھی بھی چلاتے ہیں، پنچر والی دکانیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے کوئی لوگ ہیں جو ابھی بھی سائیکل چلاتے ہیں۔ تو الدراجۃ، سائیکل۔ الملعقۃ، چمچی، سپون۔ القدر، پیالہ۔ البقرۃ، گائے۔ الفلاح، کسان۔ الانف، ناک۔ الفم، منہ۔ الاذن، کان۔ الید، ہاتھ۔ الرجل، ٹانگ۔ یہاں دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے، الرجل ہو تو آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آدمی، الرجل، اور الرجل ٹانگ، تھوڑا سا فرق ہے لیکن میننگ میں فرق واقع ہو جاتا ہے۔ الشای، چائے۔ الام، والدہ۔ الثلاجۃ، فریج۔ القہوۃ، قہوہ۔ سریع، تیز، فاسٹ، تیز۔ النافذۃ، کھڑکی۔ اور جداً، اس کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بہت، بہت، ویری۔ ماشاءاللہ جی، یہاں پر ہمارا جو ہے نا وہ مکمل ہوا لیسن نمبر 6۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، آگے ہے جی لیسن نمبر 7، الدرس السابع۔ اور اس کے اندر کیا چیز پڑھائی گئی ہے؟ اس کے اندر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب لے کر آئے ہیں تل کا، ٹھیک ہے جی، تل کا۔ تل کا ہم نے قرآن کریم کے اندر کہیں پڑھا ہے؟ ہاں وہاں پڑھے، اچھا، تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، کیسے شروع ہوتا ہے جی؟ تل کا رسول، لیکن یہی تو سوال ہے کہ تل کا رسول کیسے ہے؟ تو آپ نے عربی سیکھنے سے انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت جو ہے نا پیدا ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے سوال کرتا ہے، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ تل کا رسولوں میں تل کا وہاں کیوں کیا کر رہا ہے؟ تل کا کیا مطلب ہے؟ تل کا، تل کا مطلب ہے وہ مؤنث، دیٹ فیمینن۔ جیسے ذالکہ تھا، ذالکہ کا کیا مطلب تھا؟ وہ مذکر۔ تلکا کا کیا مطلب ہے؟ وہ مؤنث۔ اس کو بھی ہم ایک نام دیتے ہیں، نام ہم کیا دیتے ہیں تلکا کو؟ اسم الاشارہ، اور یہ بعید ہے، بعید للمؤنث، اسم الاشارہ بعید للمؤنث، دور کا اشارہ ہے مؤنث کے لیے، وہ مؤنث تل کا۔ اگر کہنا ہو وہ مذکر تو ذالکہ، جی اگر کہنا ہو یہ مذکر تو کیا کہیں گے؟ ھذا، اور اگر کہنا ہو یہ مؤنث تو کیا کہیں گے؟ ھذہ، کہنا ہو وہ مذکر ذالکہ، کہنا ہو وہ مؤنث تلکا۔ تو یہ انشاءاللہ 4 ہو گئے اسم الاشارہ، ٹھیک ہے، ھذا، ھذہ، ذالکہ، تلکا۔ جی، من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ آمنۃ، یہ آمنہ ہے۔ آمنۃ، یہاں آپ دیکھیں ایک دمے کے ساتھ، ایک پیش کے ساتھ مرفوع ہے،
اور یہ ایک پیش کے ساتھ کیوں مرفوع ہے؟ اس کو ہم نے کیا نام دیا تھا؟ غیر منصرف۔ جو ہماری کتاب ہے دروس اللغۃ العربیہ، اس کے اندر اس کے لیے ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ کیا ہے جی؟ الممنوع من الصرف۔ الممنوع من الصرف، یہ بھی غیر منصرف، اس کا مطلب غیر منصرف ہی ہے۔ تو غیر منصرف اسماء، آمنۃ منصوب کیا ہوگا؟ آمنہ تا، مجرور کیا ہوگا؟ آمنہ تا۔ تو غیر منصرف اسماء جو دن 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 نہیں ہوتے، پراپر دن 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 نہیں ہوتے، جیسے حامدن، 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 بٹ آمنۃ، آمنتا، آمنتا۔ تو ہذہ آمنۃ، تو یہ ایک ہی پیش کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہذہ مبتدا، آمنۃ ون ورڈ مرفوع خبر ہے۔ ومن تلک، اور وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے جی، ومن تلک، اور وہ کون ہے؟ تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے۔ جی جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ؟ اسمیہ، ٹھیک ہے۔ تلک سے شروع ہوا، تلک کیا ہے؟ اسم الاشارہ، اسم سے شروع ہوا۔ تلک مبتدا، فاطمۃ خبر، خبر کی کون سی قسم؟ ون ورڈ مرفوع، المفرد اس کو کہتے ہیں۔ ہذہ طبیبۃ وتلک ممرضۃ، ہذہ طبیبۃ، یہ لیڈی ڈاکٹر ہے، وتلک ممرضۃ، اور وہ کیا ہے؟ نرس ہے، ٹھیک ہے، مریضہ نہیں ہے، مریضۃ ہوتا ہے مریض، مریضہ، ممرضۃ نرس۔ تو ہذہ طبیبۃ، یہ لیڈی ڈاکٹر ہے، وتلک ممرضۃ، اور وہ نرس ہے۔ جی بہت آسان ہے اس کے اندر مبتدا خبر تلاش کرنا۔ ہذہ مبتدا، طبیبۃ خبر، واو حرف عطف، تلک مبتدا اور ممرضۃ خبر ہے۔ ہذہ من الہند، یہ انڈیا سے ہے، وتلک من الیابان، اور وہ جاپان سے ہے۔ تو ہذہ مبتدا، من الہند جار و مجرور، شبہ جملہ خبر ہے۔ وتلک من الیابان، واو حرف عطف ہے، تلک مبتدا، من الیابان جار و مجرور، شبہ جملہ خبر ہے۔ ہذہ طویلۃ، یہ لمبی ہے، وتلک قصیرۃ، وہ چھوٹی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کثیرۃ، کثیرۃ یا کثیر یا کثیرۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ قد میں چھوٹا۔ اور صغیر یا صغیرۃ، صغیر کا کیا مطلب ہے؟ عمر میں چھوٹا۔ تو قد میں چھوٹا، شارٹ۔ تو ہذہ طویلۃ، یہ لمبی ہے، وتلک کثیرۃ، وہ چھوٹی ہے۔ ہذہ مبتدا، طویلۃ خبر، جو بھی خبر ہو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سرکل کرنا ہے، یاد ہے نا کہ بھول جاتے ہیں۔ وتلک کثیرۃ، تلک مبتدا، کثیرۃ خبر ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا حامد، یہ حامد ہے۔ ھذا مبتدا، حامد خبر، ون ورڈ مرفوع۔ ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ ذالک علی، وہ علی ہے۔ ذالک مبتدا، علی خبر۔ تلک دجاجۃ، کیا وہ مرغی ہے؟ لا، نہیں۔ لا کیا چیز ہے جی؟ حرف الجواب، لا حرف الجواب۔ تلک مبتدا، بطۃ، بطخ، ٹھیک ہے جی، بطخ ہے، وہ بطخ ہے۔ تلک مبتدا، بطۃ ون ورڈ مرفوع خبر۔ ما تلک، اب دیکھیں من تلک اور ما تلک میں کیا فرق ہے؟ من تلک وہ کون ہے، ما تلک وہ کیا ہے۔ تو عاقل و غیر عاقل کا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ما تلک وہ کیا ہے؟ تلک بیضۃ، وہ انڈا ہے۔ تلک مبتدا اور بیضۃ ون ورڈ مرفوع خبر۔ ھذہ سیارۃ المدرس، یہ پرنسپل نہیں، یہ استاد کی کار ہے۔ ھذہ مبتدا، سیارۃ خبر، خبر کی پہلی قسم، ون ورڈ مرفوع۔ وہو مضاف، المدرسی مضاف الیہ۔ تلک سیارۃ المدیر، و تلک سیارۃ المدیر، واو حرف عطف، تلک مبتدا، سیارۃ
خبر وہو مضاف، المدیری مضاف الیہ۔ کیا ٹرانسلیشن ہوگی جی؟ یہ استاد کی کار ہے اور وہ پرنسپل کی کار ہے۔ الساعۃ عباس ھذہ، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ لا، نہیں۔ ھذہ ساعۃ حامد، یہ حامد کی گھڑی ہے۔ ھذہ مبتدا، ساعۃ خبر وہو مضاف، حامد مضاف الیہ۔ تلک ساعۃ عباس، وہ حامد کی گھڑی ہے۔ تلک مبتدا، ساعۃ خبر وہو مضاف، عباس مضاف الیہ۔ ذالک دیکن، وہ مرغہ ہے، و تلک دجاجۃ، اور وہ مرغی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مرغے اور مرغی کا تذکرہ۔ آپ دیکھیں یہ عبد الرحیم صاحب آپ کو کچھ ترغیب دلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سمجھیں، آپ سمجھ نہیں رہے ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کی اس ترغیب کو۔ اچھا جی۔ اقرا واکتب، تمرین ہے جی، پڑھو اور لکھو۔ اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر ہم نے پڑھنا ہے اور مبتدا اور خبر جو ہے نا وہ ہم نے تلاش کرنی ہے۔ تو آسان ہے، آپ اس کو خود بھی کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کی خود پریکٹس کریں۔ میں تیزی سے کر دیتا ہوں لیکن آپ نے اس کی خود پریکٹس کرنی ہے بعد میں، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے صحیح کیا یا نہیں کیا۔ ھذہ مدرسۃ و تلک جامعۃ، یہ اسکول ہے اور وہ یونیورسٹی ہے۔ ھذہ مبتدا، مدرسۃ خبر، واو حرف عطف، تلک مبتدا، جامعۃ خبر۔ ذالک حمار، وہ گدھا ہے، و تلک بقرۃ، اور وہ گائے ہے۔ ذالک مبتدا، حمار خبر، واو حرف عطف، تلک مبتدا، بقرۃ خبر۔ اذالک مسجد، کیا وہ مسجد ہے؟ لا، تلک مدرسۃ، نہیں وہ اسکول ہے۔ لا حرف الجواب، تلک مبتدا، مدرسۃ خبر۔ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے، و تلک ناقۃ، اور وہ اونٹنی ہے۔ ھذا مبتدا، جمل خبر، واو حرف عطف، تلک مبتدا، ناقۃ خبر۔ ھذہ مدرسۃ و تلک طالبۃ، یہ اسکول ہے اور وہ طالبہ ہے۔ ھذہ مبتدا، مدرسۃ خبر، واو حرف عطف، تلک مبتدا، طالبۃ خبر۔ بہت آسان ہے، کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہے، پریکٹس ہے یہ۔ اصل میں آپ کی کیا ہے؟ پریکٹس ہے، مبتدا خبر، مبتدا خبر، مبتدا خبر، تاکہ یہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے، آپ کی زندگی کا یہ حصہ بن جائے، اور آپ کے سامنے جب مبتدا اور خبر نام لیا جائے تو آپ کے لیے یہ ایسی چیز ہو جو آپ بچپن سے جانتے ہیں۔ اذان کے بعد جب مؤذن نے اذان دی تھی آپ کے کان میں، تو اس کے بعد اس میں نے کہا تھا کہ اللہ اکبر میں اللہ مبتدا ہے، اکبر خبر ہے، اللہ مبتدا ہے، اکبر خبر ہے۔ تو اس طرح آپ کو یاد ہو جائے، جیسے تب سے ہی آپ کو یہ آتا ہے۔ اچھا جی، ھذا کلب و ذالک کت، یہ کتا ہے اور وہ بلا ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے، ذالک مذکر ہے، کتن بھی مذکر ہے۔ عام طور پر اردو میں ہم وہ بلی کہتے ہیں، لیکن صحیح ٹرانسلیشن اگر کیا جائے تو یہ کتا ہے اور وہ بلا ہے۔ ھذا بیت المؤذن، یہ مؤذن کا گھر ہے، و تلک حدیقۃ التاجر، وہ تاجر کا باغیچہ ہے۔ حدیقہ کہتے ہیں چھوٹے سے باغ کو، جو گھر کے اندر ایک گارڈن چھوٹا سا ہوتا ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں؟ گھر کے اندر باغیچے ہی کہتے ہیں، تو اس کو وہ اس کا ہے، تلک حدیقۃ التاجر، وہ تاجر کا باغیچہ ہے۔ جی، اس کے بعد آپ کا ہوم ورک ویری ایزی، اٹس لائک ایٹنگ حلوہ پوڑی، سمپل۔ آپ نے اسم الاشارے لگانے ہیں، ذالکا اور تلکا، اور جو پرنٹڈ بک ہے اس کے اندر دونوں ہیں، یعنی الفاظ دیے گئے ہیں، اوپر جو ہے وہ ھذا ھذی ہے، نیچے ذالکا تلکا ہے، اور یہاں پر ہماری جو یہ والی کتاب ہے، یہ والی کتاب نہیں، بعض طلبہ کو پھر نظر نہیں آتی، اب نظر آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس کتاب کے اندر صرف ذالکا تلکا ہے، تو ذالکا اور تلکا لگا کے آپ نے فل ان دا بلینکس کرنی ہے۔ جہاں مؤنث ہے وہاں تلکا آئے گا، جہاں مذکر ہے وہاں ذالکا آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو امن، والدہ مؤنث ہے تو کیا آئے گا؟ تلکا۔ ابن مذکر ہے تو کیا آئے گا؟ ذالکا۔ اس طریقے سے 20 جملے یہ آپ کا ہوم ورک ہیں۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ، الممرضۃ، نرس، الحدیقۃ، باغ، البتۃ، بطخ، المؤذن، مؤذن، اذان۔ ھذا محمد، ھذہ آمنۃ، یہ اسماء الاشارہ للقریب،
ذالک حامد تلک زینب، یہ اسم الاشارہ للبعید مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آ گئے۔ تو الحمدللہ یہاں ہمارا لیسن نمبر 7 بھی مکمل ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہم صحیح جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ 40 دن کے اندر اس کتاب کو مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئے کنسیپٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اب جو اگلا لیسن ہے لیسن 8، اس کے اندر نیا کنسیپٹ آ رہا ہے انشاءاللہ، وہ ہم کل سیکھیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب